ریاض الصالحین کی 65 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، 3 آدمی تھے۔ ایک بندہ کیا تھا؟ ابرص، ایک بندہ جس کو برس کی بیماری تھی، یعنی بدن میں سفید 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 جو داغ ہو جاتا، ویسی بیماری اس کے بدن میں تھی۔ واقرع، اور ایک بندہ کیا ہے، اس کو کیا ہے، سر میں جو ہے اس کو بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بال نہیں ہوتا تھا۔ واعمى، اور ایک اندھا تھا۔ تو یہ تینوں بیمار شخص، تینوں اللہ تعالیٰ تینوں کو آزماتے ہیں۔ اراد اللہ ان یبتلیہم فبعث الیہم ملکا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزمانے کے لیے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ جب فرشتہ آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے؟ فأتی الابرص، برس جس کو ہوا ہے، برس کی بیماری، یعنی جس کے بدن میں سفید 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 ہو گیا ہے، اس کے پاس آتا ہے فرشتہ۔ فقال ای شیء احب الیک، سوال کرتا ہے فرشتہ کہ تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ تو کہتا ہے بندہ: لون حسن وجلد حسن، میرے پاس سب سے زیادہ محبوب چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا کیا ہے، رنگ جو ہے صاف ہو جائے، اچھا ہو جائے، اور میرا جو چمڑا ہے وہ بھی جو ہے اچھا ہو جائے، یعنی یہ بیماری ہٹ جائے اور رنگ بھی صاف ہو جائے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ خَزِرَنِي النَّاسِ، اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں، یعنی میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہنا بند کر دے، وہ بھی چیز چلے جائے۔ تو فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرَهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے بدن میں پھیرتا ہے، جس وجہ سے اس کو مذاق اڑاتے تھے، اس کو برا بھلا کہتے تھے، وہ چیز چلی جاتی ہے، اور اس کا رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا چمڑا بھی جو ہے بالکل اچھا ہو جاتا ہے، ہر بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے فرشتہ: تو یہ بتاؤ، فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یعنی مال دولت تجارت میں کون سا تجارت اچھا سمجھتے ہو؟ کہتا ہے الإبل، کیا ہے، اونٹ کا، او قال البقر، یا کہتے ہیں کیا، اونٹ یا گائے، ایسا۔ شک کر راوی، یہاں راوی کو شک ہوا۔ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، تو ایک ایسی اونٹنی اس کو دیا گیا جو کہ حاملہ تھی۔ فقال، تو اس نے کہا دینے کے بعد: بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر برکت دے۔ فأتی الأقرع، پھر اس کے پاس سے چلے جا کر کے اقرع کے پاس، یعنی جس کو سر میں بیماری تھی، سر میں بال نہیں ہو رہے تھے، اس کے پاس آتا ہے۔ اس کے پاس بھی یہی سوال آ کر کے پوچھتا ہے: ای شیء احب الیک، تمہارے نزدیک سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ تو کہتا ہے شعر حسن، اس کے پاس کیا تھا؟
سر میں بال نہیں ہوتا تھا، بیماری تھی، تو کہتا ہے شعر حسن، میرے کیا ہے شعر حسن، میرے اچھے اچھے بال ہوں۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِيَ النَّاسِ، اور کیا ہے مجھ سے یہ جو چیز ہے دور ہو جائے، جو بیماری میرے پاس ہے جس کے وجہ سے لوگ جو ہے میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے جو ہے حقیر سمجھتے ہیں، یہ چیز میرے پاس سے چلے جائے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ فرشتہ، پھر سے جو ہے کیا ہے اس کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرتا ہے، فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، تو اس کو مسح کرتا ہے، اس کے بدن میں ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے سر میں ہاتھ پھیرتا ہے، تو اس کا جو ہے بال بھی آ جاتا ہے اور ساری بیماری اس کی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ پھر پوچھتا ہے فرشتہ، ای المال احب الیک، کیا ہے تمہارے نزدیک سب سے اچھا مال کون سا ہے، کس مال کو اچھا سمجھتے ہو؟ تو کہتا ہے البقر، کیا ہے گائے کو، فأعطی بقرة حاملا، تو اس کو ایک حاملہ گائے دیا جاتا ہے اور دعا دیتا ہے وہ، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر کیا ہے فأتی الاعمی، اعمیٰ کے پاس، یعنی جو آنکھ سے اندھا تھا اس کے پاس یہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے پوچھتا ہے وہی سوال، ای شیء احب الیک، سب سے زیادہ محبوب چیز تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو یہی بات وہ فرماتا ہے، کیا ہے، یرد اللہ الی بصری، اللہ تعالیٰ کیا ہے میری بصارت، میری جو بینائی ہے یہ لوٹا دے، ہم پھر سے دیکھنے لگ جائیں۔ غور کرنے کی بات ہے، سارے نے جو ان کے پاس تکلیف تھی وہ تکلیف دور کرنے کی دعا کی، پہلی دعا یہی تھی۔ اور انسان کئی نعمتوں میں ہو، کئی چیزیں اس کو دی گئی ہو، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تکلیف کو دیکھتا ہے، اب سوچتا ہے کہ تکلیف جو ہے دور ہو جائے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر انسان کو نعمتوں سے ڈھانپ دیا جائے لیکن ایک تکلیف ہو تو وہ تکلیف سے پریشان ہوئے رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو کیا ہے، اس نے بھی وہی دعا کی کہ ہم کو جو ہے میری بصارت جو ہے، اللہ تعالیٰ بینائی ہم کو لوٹا دے، فَأُبْصِرُ النَّاسَ، تاکہ ہم لوگوں کو دیکھنے لگ جائے، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، تو اس کے چہرے میں ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بصارت، اس کی بینائی لوٹ جاتی ہے، اور اس سے بھی سوال کرتا ہے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، اچھا ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کون سا مال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو کہتا ہے الغنم، کیا ہے بکریاں، فأعطی شاۃ والدہ، تو ایسی بکری دیتا ہے جو کہ ولادت دینے والی تھی، یعنی حاملہ تھی، فانتجا ہذانی وولد ھذا، تو تینوں ہی جو ہے یہ دیتے ہیں، یعنی فانتجا ہذانی وولد ھذا، تو کیا ہے ان دونوں کو بھی بچہ ہوا، یعنی اقرا کو بھی، ابرص کو بھی اور اس کو بھی، یعنی تینوں کا ہی جو ہے
جو اونٹ اور کیا ہے اس کے بعد بکری اور کیا ہے گائے دیا گیا، سب کا بچہ ہوا۔ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، تو کیا ہے اس کا اتنا برکت ہوا، دعا کی برکت یہ تھی کہ اس کا ایک وادی ابل کا ہو گیا، یعنی پہاڑ کے بیچ، دو پہاڑ کے بیچ صرف اور صرف اتنا اس کا یہ ہو گیا، کیا ہے اونٹ ہو گیا کہ پورے وادی بھر جاتی تھی۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، اور دوسرا بندہ جس کو گائے دیا گیا، ابرس کو، اقرع کو، تو اس کے پاس ایک وادی گائے ہو گئی۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، اور یہ بندہ جو اندھا تھا اس کو بکری کا ریور اتنا دیا گیا کہ وہ وادی بھر گیا پورا۔ ثم انہ اتى الابرص فی صورته وحیته، پھر وہ جو بندہ ہے اس کے پاس آتا ہے، ابرص کے پاس، یعنی جو پہلے برس کی بیماری تھی، اپنے صورت میں اور اسی کے اپنے اس میں آتا ہے، یعنی اسی کے طرح خود کو دکھاتا ہے کہ ہم کو بھی برس کی بیماری اور حقیر ہے، فقیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور آ کر کے کہتا ہے رجل مسکین، کیا ہے میں ایک مسکین آدمی ہوں، قد انقطعت بی الحبال فی سفری فلا بلغ لی اليوم الا بک باللہ ثم بک، میں مسکین آدمی ہوں اور کیا ہے میرے پاس کوئی اسباب، کوئی سبب، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میں اپنا سفر پورا کروں، تو آج اگر میرا کوئی ہے جو مجھے کچھ دے سکتا ہے، وہ جو مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو وہ پہلا اللہ ہے، پھر تم ہو۔ اور یہ توحید کی نشانی ہے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ کو یہ کرے لائے، اس کے بعد کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بعد آپ کا شکریہ، سب شکریہ اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر آپ کا شکریہ، یا اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہوگا پھر آپ چاہے، ایسا کہنا، جس میں کوئی شرک داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا اتبلغ به فی سفری، کہتا ہے ہم جو ہے تم سے سوال کرتے ہیں اور اس کا واسطہ دے کر کے تم سے سوال کرتے ہیں، اس کا واسطہ دے کر کے تمہیں مانگتے ہیں جس نے تمہیں یہ کیا ہے اچھا رنگ دیا ہے، یہ اچھی چمڑی دی ہے اور یہ مال دیا ہے، تم مجھے ایک بس اونٹ دے دو جس سے جو ہے ہم سفر کر سکے، جو میرے سفر کے لیے جو ہے بس کافی ہو۔ تو کہتا ہے الحقوق کثیرہ، کیا ہے حقوق تو بہت سارے ہیں، حقوق بہت سارے ہیں، اگر تم کو ہی دے دیے تو باقی سب کو کیا دیں گے، یعنی دینا نہیں چاہتا ہے، صرف اور صرف بہانہ کرتا ہے، بہت زیادہ حقوق ہے، تم کو دیتے رہیں گے، پھر اور کوئی آگا اس کو دیتے رہیں گے، تو اپنے لوگوں کو کیا دیں گے، الحقوق کثیرہ۔ فقال، تو کہتا ہے کأنی اعرفک، ہاں اچھا ہم تم کو پہچان رہے ہیں، الم تکن ابرس یغزرک الناس فقیرا فاعطاک اللہ، کیا تم وہ ابرس جس کو برس کی بیماری تھی، فقیر تھے، جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، جس کو لوگ جو ہے کیا ہے فقیر اور محتاج کا نگاہ سے دیکھتے تھے، تم کو اللہ تعالیٰ دیے، تم وہی بندے نہیں ہو؟ تو کہتا ہے کیا تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جھٹلاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، کہتا ہے انما ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، کیا ہے یہ مال تو ہم کو ملا ہے کہاں سے، میرے بڑوں سے ملا ہے،
میرے من باپ داداؤں سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ کیا دیے ہیں ہم کو؟ تو کہتا ہے وہ بندہ، وہ فرشتہ کیا ہے، ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ تمہارے وراثت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرف بھیج دے، وہی حالت کر دے جو حالت تمہاری پہلی تھی۔ پھر اقرا کے پاس آتا جس کے بال میں بیماری تھی، بال نہیں ہوتا تھا، اسی جیسے صورت اور اپنے آپ کو بنا کر کے آتا ہے، حالت بنا کر کے، اس کو بھی آ کر کے یہی بات کہتا ہے کہ ہم جو ہیں ایک مسکین آدمی ہیں، سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، تو آج کے دن جو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، پھر آپ ہیں۔ اسألک بالذی اعطاک الشعر الحسن، ہم اس کے واسطے سے آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، جس نے آپ کو کیا ہے یہ اچھے اور کتنے پیارے پیارے بال دیے ہیں۔ تو کہتا ہے وہ بندہ وہی بات کہ حقوق کثیرہ، بہت زیادہ حقوق ہیں، کس کو دیتے رہے، وہی بات دہراتا ہے۔ اور یہ بندہ وہی بات کہتا ہے کہ تم کیا ہے اقرا تھے، تو وہ بال نہیں ہوتا تھا، لوگ تم کو کیسے نگاہیں سے دیکھتے تھے، تم کتنے محتاج تھے، لوگوں کے سامنے حقیر تھے، اللہ تعالیٰ تم کو عزت دیے، تم وہی ہو نا؟ تو کہتا ہے نہیں وہ تو میرا تو بچپنا سے ہی ایک دم بہت اچھا بال ہے۔ تو کہتا ہے ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر جھوٹ بولتے ہو فصیرک اللہ الی ما کنت، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ وہیں تمہارا لوٹا دے، وہی تمہارا حال کر دے جیسے تمہارا حال تھا پہلے۔ اور کیا ہے پھر تیسرے بندے جو کیا تھا، اندھا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بصارت دیے، بینائی دیے۔ وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَحَيَّتِهِ، کیا ہے اس کے بعد آتا ہے اسی صورت میں، اسی حالت میں، اور کہتا ہے رجل مسکین وابن السبیل انقطعت بی الحبال فی سفری، کیا ہے میں ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، سارے اسباب ختم ہو چکے ہیں، میرے سفر میں اور کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، تو آج کے دن صرف اور صرف میرا اگر کوئی حاجت پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آپ ہیں۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک شاة اتبلغ بها فی سفری، ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے دے کر کے آپ سے مانگتے ہیں، جس نے آپ کی بصارت، آپ کی بینائی لوٹا دی، بس ایک کیا ہے بکری ہم کو دے دیجیے تاکہ ہم اپنے سفر اس سے کاٹ لیں۔ تو بندہ کہتا ہے، یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصارت دی، لیکن بصیرت سے بندہ دیکھتا ہے، اگر بصارت سے دیکھتا تو ان لوگوں جیسا بات کہتا، لیکن یہ بندہ بصارت سے نہیں دیکھتا، بصیرت سے دیکھتا ہے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا دیے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ آج جو یہ حالت میں ہیں، ہم بھی اسی حالت میں ایک دن تھے۔ تو کہتا ہے قد كنت اعمى فرد اللہ الی بصری فخذ ما شئت ودع ما شئت فواللہ ما اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، کہتا ہے کہ ہم کیا تھے، اندھے تھے، اللہ تعالیٰ میری بینائی کو لوٹا دیے، بصارت کو لوٹا دیے، تو جو تمہیں لینا ہے لے دو، اور جو تمہیں چھوڑنا ہے چھوڑ دو، جو دل ہے لے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، تم سے جو ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ تو کہتا ہے وہ بندہ امسک مالک فانما ابتلیت، اے بندے اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے، تم تینوں کو جو ہے آزمایا گیا تھا۔ اور سن لو ایک بات،
تم جو ایسا کام کیے اللہ تعالیٰ تم کو بصارت دی، لیکن تم کس سے دیکھے؟ بصیرت سے دیکھیے تو سن لو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیا ہے، نعمت کا کفر نہیں کیے، ناشکری نہیں کیے، بلکہ شکر گزاری کیے تو فقد رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ وسخط علی صاحبیک، اور کیا ہے تمہارے جو دو ساتھی تھے، وہ ایک بندہ جس کو برس کی بیماری تھی اور ایک بندہ جس کو بال کی بیماری تھی، بال نہیں ہوتا تھا، گنجا تھا بندہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور تم سے راضی ہو گیا۔ کیوں؟ تم صبر کیے اور اس کے ساتھ شکر بھی، اور وہ لوگ کیا ہے شکر گزاری نہیں کیے، ناشکری کیے۔ یہ حدیث بہت عبرتناک حدیث ہے کہ انسان کو ہمیشہ صبر، مصیبت کے وقت میں صبر کرنا چاہیے، اور جب نعمت ملے تو شکر کرنا چاہیے۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ اس کو نقل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو یعنی اپنے نگرانی میں رکھا ہے، کہ اس کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے یا کیا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یہی واللہ اعلم۔